اسرائیل کی درندگی اور صفاقی انتہا پر پہنچ گئی۔ صہیونی تازہ حملے میں اسپتال پر بمباری، چند لمحوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس موومنٹ کے مطابق غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع عرب نیشنل اسپتال پر حملہ کیا گیا۔ شہداء میں مریض، بچے، خواتین اور ڈاکٹرز بھی شامل۔ اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا، ہنستے بستے مکان قبریں بن گئے۔ والدین ملبے تلے دبے بچوں کی تلاش میں 11 دن کی بمباری میں شہداء کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ 1500 بچے بھی شامل، 30,000 مکان ملبے کا ڈھیر۔ اسرائیل نے حماس کی قیادت کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ غزہ کے علاقے بیت الرضوان میں اسماعیل ہنیہ کے آبائی گھر پر بمباری، اہل خانہ، پوتے پوتیاں، بھائی اور ان کے بیٹے سمیت 14 افراد شہید، متعدد زخمی۔ غزہ کی صورتحال نظر انداز کرنا ناممکن۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کر دیا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کہتے ہیں صہیونی حکومت کے جرائم جاری رہے تو مسلمانوں اور مزاحمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ غزہ کی آگ سب کچھ جلا سکتی ہے۔ امریکی صدر مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکنے تل ابیب پہنچ گئے۔ اسرائیل سے یکجہتی کا اظہار، فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کے لیے 2000 امریکی فوجی بھیجنے کا فیصلہ، رفح بارڈر سے امدادی سامان کی غزہ ترسیل ممکن بنانے کی درخواست، روسی صدر کی بیجنگ آمد، اہم فیصلے متوقع۔ وہ کام جو مسلم ممالک نہ کر سکے کولمبیا نے کر دیا۔ اسرائیلی سفیر کی ملک بدری، ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے کا بھی اشارہ۔ OIC اجلاس کل ہوگا، جلیل عباس جیلانی بھی شرکت کریں گے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اسرائیلی بمباری سے شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش۔ آرمی چیف کہتے ہیں فلسطینی عوام کو پاکستان کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلے کے پائیدار حل اور مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینی بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کانفرنس کے شرکاء کا معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کی معاونت جاری رکھنے کا عزم، ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلنگ مافیا کے خلاف کارروائیوں میں اضافے کا فیصلہ۔ حکومت پاکستان مسئلہ فلسطین پر سیاسی کردار ادا کرے۔ عالمی برادری فلسطین کو آزاد ریاست اور بین المقدس کو دار حکومت تسلیم کرے۔ اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس کا مطالبہ۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ اسرائیلی جارحیت رکوائی جائے، غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے، فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں بڑی ریلی کی تیاری۔ متحدہ نے تمام جماعتوں کے کارکنوں کو اپنے اپنے پارٹی پرچموں کے ساتھ آنے کی دعوت دے دی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 20 اکتوبر کو نرسری پر اسٹیج بنا دیں گے۔ کسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے تو ساری پارٹیاں کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں روسی صدر پیوٹن سے اہم ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال اور دیگر عالمی معاملات پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے خطے کی سلامتی ضروری ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان اور روس کا موقف یکساں ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، چیئرمین اور وائس چیئرمین PTI پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ خصوصی عدالت نے ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کر دی۔ فرد جرم کے لیے 23 اکتوبر کی تاریخ مقرر۔ جج کے حکم پر عمل درآمد۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین PTI کا سیل 35 فٹ سے بڑھا کر 60 فٹ کر دیا۔ چیئرمین PTI کی مشکلات میں اضافہ۔ اعظم خان کے بعد فورن سیکرٹری بھی ان کے خلاف گواہ بن گئے۔ اسد مجید نے بیان دیا کہ وہ 7 ماہ سے آج تک سابق وزیر اعظم سے نہیں ملے، نہ ہی بالواسطہ و بلا واسطہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اسسٹنٹ سیکرٹری US ڈپارٹمنٹ ڈونلڈ لو کو 7 مارچ کو دہرانے پر مدعو کیا تھا۔ پاکستان ہاؤس واشنگٹن میں ملاقات پہلے سے طے تھی۔ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی تجویز، مولانا فضل الرحمان بھی فارمولہ لے کر آ گئے۔ GTV نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ملکی مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں۔ 29 اکتوبر کو کوئٹہ اور 2 نومبر کو کراچی میں اسرائیل کے خلاف احتجاج ہوگا۔ نواز شریف کی واپسی، استقبال کی تیاریاں تیز۔ نون لیگ کے صدر سے پارٹی رہنما کی ملاقات۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو وعدوں کی تکمیل کے لیے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں کو بھرپور کریں گے، ملک کو معاشی تباہی کے گڑھے سے پھر نکالیں گے۔
हुकूमत मिली तो नून लीग क्या करेगी, मरियम नवाज ने बता दिया। कहती हैं नैब के इंतकाम का खात्मा होगा, FBR की इस्लाह करेंगे, कारोबारी अफराद को मरात और इंडस्ट्री को गैस फराहम की जाएगी, CPEC की रफ्तार तेज और बरामदात बढ़ाई जाएंगी, अवाम के हर तबके को रिलीफ दिया जाएगा। जिंदगी भर सरकार की खिदमत करने वालों पर वार की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने पेंशन इस्लाहत की मंजूरी दे दी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक का इंतखाब करना होगा। फैमिली पेंशन भी 10 साल तक देने का फैसला। इत्तलाक के लिए काबीना की मंजूरी दरकार। चेकिंग कराए बगैर जो दिल चाहे आए, वॉक थ्रू गेट और कैमरे खराब होने की शिकायत। कराची सिटी कोर्ट में मुनासिब इंतजामात ना होने के बराबर। रोजाना 50,000 साइलिन, वकला और स्टाफ की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। शिकारपुर में अनोखा ऑपरेशन। 6 रोज पहले अगवा किए गए SHO समेत 5 एहलकार बाजियाब। डाकुओं ने छीना गया असलहा भी वापस कर दिया। ना कोई डाकू जख्मी हुआ, ना किसी को गिरफ्तार किया गया। कनकोट में डाकुओं को 24 घंटे में सरेंडर करने की मोहलत। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े, कई इलाकों में 97 मिलीमीटर बारिश। टकसाली चौक में करंट लगने से शहरी जाँ बहाक। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, कोयटा में भी ठंड की दस्तक। कराची वालों को बारिश का इंतजार। और वर्ल्ड कप 2023 का एक और बड़ा अपसेट। नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया। बारिश के बायस 43 ओवर्स के मैच में नेदरलैंड ने पहले खेलते हुए 245 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में प्रोटीज की पूरी टीम 207 रन बना सकी।